الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع ثالث يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حضرات سامعین اکرام، اس مجلس کا انعقاد شادی کے متعلق حسب عادت حسب معمول اپنے معمول اور اپنی عادت کے مطابق شادی ہی کے متعلق میں کچھ نہ کچھ گوش گزار کروں گا۔ میں نے قرآن کریم کی وہی آیتیں پڑھی ہیں جو آیتیں نکاح کے موقع پر لڑکے کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، جس میں سے پہلی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 102 ہے، جبکہ دوسری آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے، اور تیسری اور چوتھی آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 ہے۔ سوال یہ ہے کہ نکاح لڑکا اور لڑکی کے درمیان ہوتا ہے، خطبہ صرف لڑکے کے سامنے پڑھا جاتا ہے، لڑکی کے سامنے نہیں پڑھا جاتا، وہ صرف لڑکے کے پاس پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ جان لیں، اس کا سبب اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کے سامنے کچھ پیغام دینے، کچھ میسیج دینے کا کام کیا ہے۔ وہ پیغام ان تینوں آیتوں کے اندر موجود ہے، اور وہ پیغام کیا ہے، وہ میسیج کیا ہے، وہ سنواد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں آیتوں میں انسان کو اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو، یعنی مرتے دم تک تم مسلمان رہو، مرتے دم تک تم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جبکہ دوسری آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس میں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی ایک جان سے بہتیرے مرد اور بہتیرے عورتیں پیدا فرما دی ہیں۔ یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صرف آدم کو آگ، پانی، مٹی اور ہوا، ان 4 چیزوں کو ملا کر مٹیریل بنا کر اس سے آدم علیہ السلام کے جسدی خاکی کو تیار کیا،
ان چار چیزوں کو ملا کر گاڑا بنا کر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم کو تیار کیا، اور پھر آدم علیہ السلام کے اندر جان ڈالنے کے بعد پھر آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ہی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو انسان کی آفرینش، انسان کی پیدائش جو سب سے پہلے ہے وہ ان چار چیزوں سے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا، انہی کو عناصر اربعہ کہا جاتا ہے۔ ان چار مٹیریل سے انسان کو بنایا گیا، یعنی آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے بنایا گیا، وہی سب سے پہلے انسان ہے، وہی سب سے پہلے نبی ہے، اور انہی سے انسانوں کا ایک سلسلہ چلا، اور بے شمار انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پھیلا دیا۔ اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس اللہ سے ڈرو جس کے مادھیم سے، جس کا واسطہ دے کر تم اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ناطے داروں سے، جس کے اوپر تمہارا حق ہے، ویسے لوگوں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، یعنی اپنے رشتہ داروں سے، ناطے داروں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو تو اللہ کا واسطہ دیتے ہو۔ باپ سے اپنے حق کا مطالبہ یوں کرتے ہو کہ وہ تمہارا باپ ہے اس لیے تمہاری پورتی کرے، تمہارے اخراجات کو پورا کرے۔ بیٹا سے اس لیے سوال کرتے ہو کہ تم نے اس کو پیدا کیا ہے، بیٹے سے بنوت کا رشتہ ہے، باپ سے ابوت کا رشتہ ہے۔ بیوی شوہر سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے اس لیے کہ وہ شوہر ہے، اسی کے ہاتھ میں اس نے اپنے ہاتھ کو دیا ہے۔ شوہر بیوی سے مطالبہ کرتا ہے، اپنے حقوق کا سوال کرتا ہے، اس لیے سوال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پورا اختیار عطا فرمایا ہے۔ اس بنیاد پر شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی ہمارے حقوق کا پالن کرے۔ ہمارے انسان اگر کسی نہ کسی سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ اللہ کے واسطے سے کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے باپ بیٹے کا رشتہ بنایا، اللہ نے شوہر و بیوی کا رشتہ بنایا، اللہ نے بھائی بہن کا رشتہ بنایا، اللہ نے ہی ماں باپ کا رشتہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہی اولاد اور والدین کا رشتہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہی بھائی بھائی کا رشتہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہی بہن بہن کا رشتہ بنایا۔ یہ سب رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اس لیے رشتے کے واسطے سے ہم اپنے حقوق کا سوال کرتے ہیں۔ لیکن حقوق کا سوال کرنا آسان ہے، لیکن حقوق کا پورا کرنا یہ بہت مشکل ہے، اور اسی میں کمی ہوتی ہے، اسی میں کوتاہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میسیج دیا وہ یہی میسیج دیا، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تم اللہ تعالیٰ کے واسطے سے اپنے رشتہ داروں سے اپنے حقوق کا سوال کرتے ہو، اس لیے تمہیں بھی ڈرنا چاہیے، تمہارے اوپر جن کے حقوق ہیں ان کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، صرف حق وصولی میں تو بہت تیز ترار، لیکن اگر تم نے دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کیا جو تمہارے اوپر ہے، اپنے حقوق کے وصولنے میں ہر طرح کا دم خم لگانے کے بعد پوری کوشش کرتے ہو وصولنے کی، لیکن تمہارے اوپر جن کے حقوق ہیں وہ تم ادا کر رہے ہو کہ نہیں، ان سب کا نگراں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے کہ کون انسان کس کے حقوق کو، کن کے حقوق کو ادا کرتا ہے اور کون انسان کس کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے۔ ان سب چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ جبکہ تیسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ان انسانوں کو اللہ تعالیٰ یہ میسیج دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور بات جو بھی بولو وہ برحق بولو، سچ بولو، صاف گوئی کے ساتھ بولو، صاف ستھری بات بولو، پورے یقین اور پورے اعتماد و وثوق کے ساتھ بولو، قولا سدیدا، درست بات بولو گے، پرینام یہ ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا، انجام یہ ہوگا، اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ درست کرے،
تمہارے دل میں یہ ارادہ ہوگا کہ ہم کو یہ حقوق ادا کرنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسی حساب سے سبیل اور اسباب پیدا کر دے گا۔ آیتوں میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 1 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 آیتوں کو مرد کے پاس، لڑکے کے پاس صرف اس لیے پڑھی جاتی ہے، لڑکا ہر طرح مختار ہوتا ہے، ہر طرح آزاد ہوتا ہے، سوتنتر ہوتا ہے، کہیں جانے میں، کسی کے ساتھ ملنے میں، کسی کے حقوق ادا کرنے میں، اور لڑکی تو پابند ہوتی ہے، وہ تو اپنے رشتے ناتوں کو چھوڑ کر آتی ہے، اپنے میکوں کو خیرآباد کہہ کے آتی ہے، وہ اپنی سہیلیوں کو چھوڑ کے آتی ہے، وہ جب چاہے نہیں جا سکتی۔ اب وہاں جانے میں، یعنی اپنے میکے جانے میں، اپنے ماں باپ سے ملنے میں، جس ماں باپ نے اتنے لاڈ اور پیار سے پالا ہے، اسی ماں باپ کے یہاں جانے میں شوہر سے اجازت لینے کی پابند ہے، شوہر سے آرڈر لینے کی پابند ہے۔ اگر شوہر آرڈر دیا تو ہی اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکے گی، تو ہی اپنے ماں باپ کی زیارت کر سکے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عورت چونکہ پابند ہے تمام رشتے ناطے کو نبھانے میں، اور مرد چونکہ آزاد ہے تمام رشتے ناطے کو نبھانے میں، اسی لیے خاص طور پر لڑکا کے پاس یہ تینوں آیتیں پڑھی جاتی ہیں، پچھلے حقوق بھی یاد دلائے جاتے ہیں، اگلے حقوق بھی یاد دلائے جاتے ہیں، حقوق اللہ کو بھی یاد دلایا جاتا ہے، اور حقوق العباد کو بھی یاد دلایا جاتا ہے۔ یہ بات یاد دلائی جاتی ہے کہ جو نئے رشتے بننے والے ہیں، اس سے پرانے رشتے ٹوٹ نہیں جاتے، کمزور نہیں پڑ جاتے۔ جب ساس اماں ہو جاتی ہے تو ماں، حقیقی ماں بڈھی نہیں ہو جاتی، وہ بھی ماں ہی رہتی ہے۔ اگر سسر ابو جان ہو جاتے ہیں، پیدا کرنے والے ابو، وہ بڈھا نہیں ہو جاتا۔ وہی کل بھی تھا جنت کا دروازہ، وہی آج بھی ہے جنت کا دروازہ، یعنی قیامت تک کے لیے باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا گیا، اور قیامت تک کے لیے ماں کے قدموں تلے جنت کو ڈال دی گئی۔ یہ قیامت تک کا سلسلہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ڈال دی گئی، ساس کے نیچے جنت نہیں ڈالی گئی، سسر کو جنت کا دروازہ نہیں قرار دیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سب وجوہات سے ان آیتوں کا انتخاب فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کے پاس ان آیتوں کو پڑھنے کا اہتمام فرمایا، تاکہ شادی کے بعد یہ بات ازبر ہو جائے، یہ بات یاد ہو جائے، ذہن نشیں ہو جائے کہ نئے رشتے بننے کے بعد، سالے اور سالی کے بعد بھائی اور بہن کا رشتہ ٹوٹ نہیں جاتا، کمزور نہیں پڑتا، ماں باپ کا رشتہ کمزور نہیں پڑ جاتا، بلکہ وہی ماں جس کے نیچے جنت کل تھی، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی، وہی باپ جو جنت کا دروازہ کل تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ انہی سب وجوہات سے یہ آیتیں پڑھی جاتی ہے۔ شادی خانہ آبادی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طرح کامیاب و کامران فرمائے، ہم سبوں کو حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔